MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد نعرہ تکبیر
حضرت محمد مصطفیٰ مرزا غلام احمد کی احمد کی جماعت انبیاء عالمگیر جماعت انبیاء جنگ انسانیت نعرہ تکبیر احمدیہ جرمنی حضرت خلیفۃ المسیح ہے وہ اور تین جگہ ایسی ہیں جہاں ہم
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورہ توبہ آیت 111. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں توبہ کا بھی مضمون ہے اور ہجرت کا بھی اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی. ان تین پہلوؤں سے اس کا اطلاق آج دنیا کی ان تمام جماعتوں پہ خصوصیت سے ہو رہا ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ ہی کی خاطر ایک دوسری ہجرت بھی کر رہی ہیں اور اس دور میں ہیں. یہ وہ مضمون ہے جس کا تعلق بدنی ہجرت سے نہیں بلکہ روحانی ہجرت سے ہے، اور اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو، جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آیت توبہ بھی سمجھا ہے اور آیت ہجرت بھی. اور اس کی ایک ایسی تشریح فرمائی ہے کہ اس کی کوئی نظیر کہیں آپ کو اسلامی لٹریچر میں نہیں ملے گی، مگر یہ تمام تشریح قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، اس سے باہر نہیں. بس آج جماعت جرمنی کے حالات کے پیش نظر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسی اقتباس کو چنا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ نصیحت اس آیت کریمہ پر مبنی اور ان احادیث کے مضامین پر مبنی ہے جن کا تعلق ہجرت سے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا جو مضمون بیان فرمایا ہے اس پر میں تفصیلی روشنی پہلے ڈال چکا ہوں، اور وہ حدیث جس کا ہجرت سے تعلق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص جب ہجرت کرتا ہے تو اس کی ایک ہجرت بدنی ہوتی ہے اور ایک نیت اور روح کی ہجرت ہوتی ہے. جو بدنی ہجرت ہے وہ خواہ کوئی بھی رخ اختیار کرے، اللہ کے ہاں وہی ہجرت مقبول ہوتی ہے، اور وہی ہجرت کا رخ معین ہوتا ہے جو نیت کا رخ ہو اور جس طرف نیت نے ہجرت کی ہو. اس تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی نصائح فرمائیں. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مسلم کتاب البر والصلہ سے حدیث لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو کہ خوبصورت ہو یا بد ہو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کتنا خلوص اور حسن نیت ہے. پس ہر وہ عمل جو مومن سے صادر ہوتا ہے اس کا مرکزی نقطہ اس کا دل اور اس کی نیت ہے، اور اللہ تعالیٰ بدنوں اور جسمانی حسن یا بدزیبی سے قطع نظر دل کے اس حسن پر نظر ڈالتا ہے جس کا نیت سے تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر جو نصیحت فرمائی ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے تمام خطبے کا مضمون اور اس افتتاحی خطاب کا مضمون جو جرمنی کے سالانہ اجتماع کے موقع پر میں دے رہا ہوں، اور یہاں خطبہ اور اجتماع دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اسی اقتباس سے ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے ذہن میں پہلے بھی اسی قسم کا مضمون تھا، لیکن جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس سامنے نہ آیا، اس کے تمام پہلو
جسم ذہن پر روشن نہیں ہو سکے تھے۔ اب جب اس اقتباس کا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا گہری نظر سے مطالعہ کیا تو میں حیران و ششدر رہ گیا کہ ہجرت اور توبہ کے مضمون پر کبھی اسلامی لٹریچر میں اس سے زیادہ مفصل سیر حاصل اور گہری گفتگو نہیں فرمائی گئی یا قلم نہیں اٹھایا گیا جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ قلم اٹھایا ہے۔ وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس کا بنیادی تعلق بیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی، واموالهم، اور ان کے اموال بھی خرید لیے، اور یہ سودا اس بات پر ہے کہ ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ اب یہ جانوں اور اموال کا سودا کیا چیز ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسے حقیقی توبہ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں توبہ کا اصل مفہوم وہی ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ توبہ کے نتیجے میں جو سچی توبہ ہو، انسان اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دیتا ہے اور اس کے بدلے اپنی جان بخشواتا ہے۔ جو اس کے اعمال گزشتہ میں سرزد ہوئے، جو کچھ وہ کاروائیاں کرتا رہا، جب توبہ کرتا ہے اور خدا سے عہد بیعت کرتا ہے تو گویا اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر کے اپنی جان کی بخشش چاہتا ہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جو اس دنیا میں تو ممکن ہے مگر مرنے کے بعد پھر یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ چاہیں گے کہ اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دیں، یہاں تک کہ مائیں اپنی بیٹیاں اپنی اولاد بھی پیش کریں گی، لیکن کچھ بھی مقبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے۔ بس وہ وقت جو مرنے کے بعد آنا ہے، جب ہم سے ہماری ملکیت واپس لے لی جائے گی یا خدا اپنی ملکیت ہم سے واپس لے لے گا، اس وقت کوئی توبہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان، تمام کائنات کو سب کچھ بھی دے کر ہم اپنی جانوں کو چھڑا نہیں سکیں گے۔ آج اس دنیا میں اس زندگی میں یہ وقت ہے کہ ہم ایسا کریں، اور اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا قطعی وعدہ ہے، فرماتا ہے تم یہ کرو اور تمہاری توبہ قبول کرنا اور تمہیں بخشنا میرا ذمہ ہے۔ یہ قطعیت کے ساتھ وعدہ اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیعت میں جاننا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی۔ تم بیعت تو کرتے ہو، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اسی بیعت کی طرف بلا رہی ہے جو حقیقی اور اصلی اور آخری بیعت ہے، لیکن اگر تمہیں اس کی قدر و قیمت معلوم نہ ہو تو تمہاری یہ بیعت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اور اس بیعت کی تم حفاظت نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں جس چیز کی قدر و قیمت معلوم ہو انسان اسی نسبت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بس بیعت کی قدر و قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کے مال و اسباب ہوتے ہیں، مثلا روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ، جس قسم کی جو شے ہے اسی درجے کی اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اسے کرنا پڑتا ہے، اور لکڑی وغیرہ تو یوں ہی ایک کونے میں ڈال دے گا۔ علی ھذا القیاس جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ بس تم معلوم کرو کہ تمہاری جتنی بھی قیمتی اشیاء ہیں جو سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں، ان میں سب سے بیش قیمت، سب سے بالا قیمت وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ عہد بیعت ہی ہے۔ بس اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے تو تم اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرو۔
اور قدر و قیمت کے نامعلوم ہونے کے نتیجے میں انسان اپنے اہل بیت کی سب سے کم حفاظت کرتا ہے. اور بسا اوقات انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو بیعت کرنے کے باوجود اس کی حفاظت پر نگاہ ہی نہیں رکھتے. اور بنیادی مرکزی وجہ جو انسانی فطرت میں بے گویا مرتسم ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ اس کی قدر و قیمت کا نہ جاننا یا اس کی قدر و قیمت کے احساس کی کمی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے، جس کے معنی رجوع کے ہیں. تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے، جن سے اس کے تعلقات بڑے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے. تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کا اختیار کرنا ہے. بس ایک انسان ظاہری طور پر بھی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے. فرمایا ہے جب تم بیعت کرتے ہو تو یاد رکھو ایک وطن کو چھوڑتے ہو، اور اسی کا حقیقی نام توبہ ہے. اور رجوع اس وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کا نام ہے. بس چونکہ جماعت جرمنی دنیا کی سب ہجرت کرنے والی جماعتوں سے تعداد میں زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں ہجرت کی پاک علامتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں. اس لیے آپ کے اس اجتماع کے لیے اور اس خطبے کے لیے بھی میں نے اسی مضمون کو اختیار کیا ہے. فرماتے ہیں اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے، اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کو چھوڑنے میں اس کو سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں آپ میں سے کتنے ہی ہیں جن کے عزیز پیارے رشتہ دار سال ہر سال سے ان سے جدا ہیں. بعضوں کی مائیں وفات پا گئی ان کی جدائی میں، بعضوں کے باپ فوت ہو گئے. تو ہجرت کا جو ظاہری مضمون ہے اس کو آپ سے زیادہ اور کون بہتر جانتا ہے. بہت بڑی بڑی تکلیفیں، جذباتی تکلیفیں ایسی کہ بعض خاندان مجھے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ 8 سال ہو گئے نہ ماں باپ کا منہ دیکھ سکے نہ بیوی بچوں کا، اور یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں بھرا جاتی. بہت لمبا تکلیف کا زمانہ ہے جو انہوں نے دیکھا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ظاہری ہجرت کے حوالے سے آپ کو روحانی ہجرت کے راز سکھا رہے ہیں. ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے. وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوستوں سے تعلق قطع کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کو مثل چرپائی، فرش، ہمسائے، وہ گلیاں کوچے، بازار سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے. یہ کتنی تفصیل سے آپ نے ہجرت کی مضمون پر روشنی ڈالی ہے. گلیاں کوچے چرپائیاں تک بیان فرما دی. اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ جن کو ہجرت کا قدر ہے وہ جانتے ہیں کہ گھر کی چرپائیاں کیسی بوسیدہ کیوں نہ ہو، وہ گلیاں اور بازار کیسے غریبانہ کیوں نہ ہو جن میں ان کا بچپن کھیلتے ہوئے گزرا، وہ پیاری رہتی ہیں اور ہمیشہ پیاری رہتی ہیں، کبھی بھول نہیں سکتے. یہ وہ تعلقات ہیں جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہوئے پھر آپ کا رخ روحانی ہجرت کی طرف موڑیں گے. یعنی اس سابقہ وطن میں کچھ کبھی نہیں آتا. فرمایا یہ وہ مضمون ہے پھر جب اس کو چھوڑتا ہے اس سابقہ وطن میں پھر کبھی نہیں آتا. یہ وہ جو دوسرا پہلو ہے یہ صرف روحانی پہلو ہے. دنیا کے وطن میں تو یہ امید لگی رہتی ہے کہ ہم کبھی کسی دن ملکی قوانین اجازت دیں گے یا اقتصادی حالات اجازت دیں گے تو پھر اپنے وطن میں جائیں گے، ان گلیوں میں گھوم پھر کے دیکھیں گے، ان گھروں میں جائیں گے جہاں ہم رہا کرتے تھے. لیکن روحانی ہجرت کا اور اس میں ایک فرق ہے. روحانی ہجرت اور دنیاوی ہجرت کا فرق زندگی اور موت کا فرق ہے. موت کے وقت جو ہجرت ہوتی ہے اسے واپسی نہیں ہوا کرتی.
بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تو روحانی ہجرت کرتے ہو تو وہ موت ہی کی طرح ہے، اور اس ہجرت سے پھر کبھی واپسی ممکن نہیں ہے۔ یہ ہجرت کرو گے تو تمہاری توبہ توبہ سمجھی جائے گی، یہ ہجرت کرو گے تو توبہ قبول ہوگی، جس کی قبولیت پر تمہاری آئندہ زندگی کا دار و مدار ہے۔ فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے، اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اس کے سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ جب تک اس کل کا نعم البدل عطا نہ فرما دے نہیں مارتا۔ کتنا عظیم الشان کلام ہے، کتنا گہرا عارفانہ کلام ہے۔ فرماتے ہیں تم نے تو خدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھو ہجرت کے ساتھ ایک وسعت کا بھی وعدہ ہے، اور وہ وسعت ہم نے دنیا کی ہجرتوں میں دیکھی ہے، ہم جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب خدا کی خاطر کچھ چھوڑ کر وطن سے نکلے تو اللہ نے اس سے بہت بہتر، اس سے زیادہ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ توبہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، مسیح موعود علیہ السلام، جو اس زندگی میں تم کرتے ہو اور اپنے گناہوں کے وطن کو چھوڑ کر خدا کی طرف ہجرت کر جاتے ہو، یہ سچی توبہ تب ہوگی جب دوبارہ پھر اس پرانے وطن کی طرف جانے کا خیال تک دل میں نہیں لاؤ، گویا ایک موت ہے۔ اور جب تم یہ موت اختیار کر لو گے اور اس وطن کا خیال دل سے نکال دو گے جسے چھوڑ کر خدا کی خاطر تم ایک نئی روحانی دنیا میں آئے ہو، تو خدا تمہیں نہیں مارے گا جب تک ہر تکلیف کی جزا نہ دے دے۔ جو کچھ تم نے چھوڑا ہے جب تک اس سے بہتر تمہیں عطا نہ کر دے گا، تم پر موت وارد نہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز مضمون ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی کہیں نہیں سنا ہوگا، کہ خدا تعالیٰ توبہ، سچی توبہ کرنے والے کو صرف آخرت کا وعدہ نہیں کرتا، اس دنیا میں وہ وعدہ پورا فرما دیتا ہے۔ اور سچی توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس دنیا میں جن جن لذتوں سے اس نے روگردانی کی ہوتی ہے، جن چیزوں کو وہ خدا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اس سے بہتر لذتیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر تسکین کی چیزیں اس دنیا میں اس کو عطا کرتا ہے، اور یہ روحانی لذتیں جو جزا کے طور پر آتی ہیں یہ دائمی ہوتی ہیں۔ یہی وہ جنت ہے جن کو وہ سمیٹ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اگلی دنیا میں اس سے بڑھ چڑھ کر اسی جنت کو پاتا ہے۔ بس فرماتے ہیں وہ جب تک اس کل کا نعم البدل عطا نہ فرما دے نہیں مارتا۔ ان اللہ یحب التوابین میں یہی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب بے کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اسے نیکوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ دوسری قومیں خدا کو رحیم کریم خیال نہیں کرتی، یعنی یہ جو مضمون ہے خدا رحیم و کریم ہے، یہ حقیقی طور پر مسلمانوں ہی پر روشن ہوا۔ عیسائیوں نے خدا کو تو ظالم جانا اور بیٹے کو رحیم، کہ باپ کو گناہ نہ بخشے اور بیٹا جان دے کر بخشوائے۔ فرماتے ہیں عیسائیوں کے مذہب میں بھی ایک رحیم و کریم کا تصور ہے، مگر خدا کو رحیم نہیں جانتے، بیٹے کو رحیم جانتے ہیں۔ بیٹا تو بغیر سزا دیے، باپ کو بغیر سزا دیے بخشے نہ، اور بیٹا اپنی جان دے کر بخشوائے۔ میں دیکھو کون زیادہ رحیم و کریم ہوا، باپ کے بیٹا۔ والد مولود میں مناسبت اخلاق عادات کی ہوا کرتی ہے۔ سمجھتے ہیں بڑی بے وقوفی ہے کہ باپ بیٹے میں اتنا فرق۔ والد مولود میں مناسبت اخلاق عادات کی ہوا کرتی ہے، مگر یہاں تو بالکل نظارت۔ اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گزارا نہ ہوتا، جس نے انسان کے عمل سے پیشتر ہزاروں اشیاء اس کے لیے مفید بنائیں، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ توبہ اور عمل کو قبول نہ کرے؟
پھر فرماتے ہیں توبہ کی حقیقت. توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے گناہ کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. فرماتے ہیں گناہ کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ گناہ کو پیدا کرے اور پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی معافی سوجھے، جیسے مکھی کے دو پر ہیں، ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر. تو میں اللہ تعالیٰ کے متعلق اس قسم کا جاہلانہ تصور نہ باندھو کہ گویا خدا تعالیٰ نے گناہ پیدا کر کے تمہیں پہلے ملوث کر دیا اور پھر ہزاروں سال کے بعد خیال آیا او ہو یہ تو غلطی ہو گئی، چلو اب ان کی معافی کا بھی کوئی سامان کیا جائے. تو یہ تو مکھی کے پروں کا کھیل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ مکھی کے دائیں پر میں شفا ہے اور بائیں پر میں بیماری ہے. جب وہ دودھ پر بیٹھتی ہے تو بایاں پر یعنی بیماری کا پر جھکا دیتی ہے اور دودھ گندا ہو جاتا ہے. اگر اسے ڈبو دیں اور دایاں پر بھی ڈوب جائے تو اسی پر میں اس بیماری والے پر کے خلاف شفا کی طاقت ہوتی ہے اور وہ اس کا دایاں پر اس کی شفا کا موجب بن جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ اپنے خدا کو وہ مکھی تو نہ سمجھو جس کے دو پر ہیں، ایک پر میں بیماری یعنی گناہ اور دوسرے میں شفا. پہلے وہ عادتاً گویا اپنا بایاں پر ہی دودھ میں ڈالے گا اور تمہاری زندگی کو بائیں پر کے جھکنے سے گندا کر دے، اور جب تم گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے تو پھر اگر وہ مکھی کو خیال آ گیا تو آ گیا، ورنہ کوئی اور اسے غوطہ دے دے تو اس کا دایاں پر بھی اندر ڈوب جائے گا. تو میں یہ جاہلانہ تصور ہے، اس کو خدا کی طرف منسوب نہ کرو. فرماتے ہیں یہ قاعدہ کی بات ہے، جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے بعد پچھتاتا ہے. اس سے پہلے یہ مضمون تھا. اسی طرح انسان کے دو پر ہیں، ایک معاصی کا، دوسرا خجالت. توبہ یہ لفظ سے صحیح لکھا ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک پڑھنے جا رہا. ایک معاصی کا، دوسرا خجالت. پریشانی، توبہ یعنی پریشانی کا. یہ قاعدہ کی بات ہے، جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے اوپر بعد پچھتاتا ہے، گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں. یہ جو مضمون ہے یہ پہلے مضمون سے تعلق ہے، مگر اب انسان کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ من ذالک مکھی کی طرح سمجھنا اس کی گستاخی ہے، لیکن انسان میں اس کی فطرت میں یہ بات ضرور داخل ہے کہ اس میں یہ دونوں رجحانات پائے جاتے ہیں. وہ غلطی بھی کرتا ہے، یعنی بائیں پر کو پہلے جھکاتا ہے اور پھر توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور دائیں پر کو جھکاتا ہے. بس یہ جو تمثیل ہے یہ خدا پر نہیں بندوں پر عائد ہوتی ہے. اور اگر بندوں میں یہ صفت موجود ہے کہ گناہ کر کے، غلطی کر کے پشیمان ہوتے ہیں اور پھر خود اپنی غلطیوں کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کو تم اس سے بھی عاری سمجھو تو خدا تعالیٰ کی مثال تو بدتر ہوگی. یعنی ایسا خدا ہے جو گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی طاقت ہی اپنے اندر نہیں رکھتا، کوئی صلاحیت نہیں پاتا. انسان کو گناہ کے ساتھ پشیمانی کے ذریعے گناہ کے ازالہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن خدا ایسا ہے نعوذ باللہ من ذالک جس میں یہ صفت بھی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے زہر کے تریاک کے ساتھ زہر بنایا کیوں؟ اگر یہ بات درست ہے اور روزمرہ کے تجربے میں آتی ہے کہ جہاں زہر ہیں، جہاں گندگی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے شفا کا نظام بھی جاری فرمایا ہے. اس سے ایک چیز جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اخذ فرمائی اور جس کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا وہ سمجھنے والا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بندوں میں جہاں کمزوری کا مادہ رکھ دیا ہے کہ اگر چاہیں تو کمزوری اختیار کریں،
وہاں ہر کمزوری کے لیے نجات کی راہ بھی خدا ہی نے کھولی، اور ہر زہر جو پیدا فرمایا ہے اس کا ایک تریاق بھی پیدا فرما دیا۔ بس اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کو مغفرت سے عاری سمجھنا اس کی کائنات کی اسکیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس نہج پر، جس فلسفے پر اس تمام کائنات کی تخلیق کی ہے، اس پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گناہ کا اختیار تو دیا ہو لیکن گناہ سے بچنے کے سامان پیدا نہ کیا ہو، اور گناہ کرنے کے باوجود ان گناہوں کے بد اثرات کو دھونے کے سامان نہ کیے ہوں۔ یہ وہ مضمون ہے جو چل رہا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سے یہاں ایسے ہیں جن کو دینی امور کا زیادہ علم نہیں، اور ذہنی اور تعلیمی لحاظ سے بھی ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بار بار بات سمجھانے کے محتاج ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کیونکہ بہت ہی گہری اور عارفانہ ہیں، اس لیے عام تعلیم یافتہ آدمی کو بھی سمجھانے کے لیے انہیں ٹھہر ٹھہر کر دہرانا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ زہر کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے آخر زہر بنایا ہی کیوں تھا اگر تریاق بنا کر اس کو شفا دینی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ گو یہ زہر ہے مگر کشتہ کرنے سے حکم اکسیر کا رکھتا ہے۔ اب یہ بھی ایک عظیم نقطہ ہے اور حیرت انگیز ہے، اس لحاظ سے میرے لیے تو دورے معنوں میں حیرت انگیز ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک کا تو بنیادی فلسفہ یہی ہے، ہر زہر اگر کشتہ کر دیا جائے، یعنی اس کا زہریلا مادہ ختم کر دیا جائے اور خفیف کر دیا جائے، تو اسی زہر میں شفا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی کائنات کے تخلیق کائنات کے فلسفے پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کوئی زہر بھی ایسا نہیں جو اپنے ذات میں شفا کا مادہ نہ رکھتا ہو، مگر اس میں شفا کا مادہ تب پیدا ہوتا ہے اگر اس کو کچل کر خاکستر کر دیا جائے، اور یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ اپنے گناہوں سے وہ نیکی پالے، اپنی بدیوں میں سے نجات تلاش کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے حکیم زہر کا کچلا بناتا ہے اور اس کے زہریلے مادے کو بے اثر کر دیتا ہے، تب اس میں سے شفا کا ایک مادہ پھوٹتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو گناہ کے میلانات ہیں یہ محض ہلاکت کے لیے نہیں، بلکہ انہی میلانات پر اگر انسان قابو پالے، ان کے خلاف ایک جہاد کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہو، تو حیران ہو جائے گا کہ انہی گناہوں میں دراصل اس کی نجات پنہاں تھی، اس کی نجات چھپی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور لطیف پہلو یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک انکساری پیدا ہوتی، اور اگر گناہ نہ کرتا، یعنی تمام انسان اس بات کی طاقت پاتے کہ گناہ نہ کریں، تو انسان جیسا کہ خود سر ہے وہ خدا بن بیٹھتا، اور گناہ ہی ہے دراصل جو اگر قابو میں رکھا جائے اور اس سے توبہ کی جائے اور اسے کچل کر بالآخر خاک بنا دیا جائے، تو گناہ ہی میں انسان کی نجات ہے، کیونکہ اس سے انکسار پیدا ہوتا ہے، اور اگر گناہ نہ ہو تو رعونت پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مضمون کو بعض حکایات کی صورت میں پیش فرمایا ہے کہ وہ نیکی جو انسان کے علم میں محض نیکی ہو اور اس کی اپنی کمزوریوں کی طرف کی نظر نہ ہو، وہی نیکی اس کو ہلاک کرنے کا موجب بن جاتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ رعونت اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں پاک ہوں اور باقی سب بد ہیں، گویا کہ ایک قسم کی خدائی کا دعویدار بن بیٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں
کبر اور عجب کی آفت سے گناہ انسان کو بچائے رکھتا ہے. کبر اور عجب. کبر کا مطلب ہے اپنی بڑائی. عجب پسند کو کہتے ہیں، اور پسند کے نتیجے میں ایک فخر کا اظہار، اس کو عجب کہتے ہیں. جب نبی معصوم 70 بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ جن کو تم معصوم جانتے ہو اور واقعتاً معصوم بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر کبر اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنی باریک تر باریک غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ہلکے سے داغ کو بھی گناہ سمجھتے ہیں. وہ بشری کمزوریاں جو ان سے سرزد ہوتی ہیں وہ بھی ان کو تمہارے گناہ کبائر کی طرح دکھائی دیتی. بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر نبی 70 بار استغفار کرتا ہے تو اپنا حال سوچو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. تمہاری تو ساری زندگی استغفار میں ڈل جانی چاہیے. اور وہ استغفار ایک فرضی استغفار نہیں ہے، ایک عارفانہ استغفار ہے. اور اس پہلو پر میں پہلے بھی آپ کو متوجہ کر چکا ہوں، انبیاء کے متعلق یہ خیال غلط اور جھوٹا ہے کہ وہ تصنع سے استغفار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں اور پھر بھی استغفار کرتے ہیں. انبیاء کا کوئی ایک زندگی کا ایک لمحہ بھی جھوٹا نہیں ہوا کرتا، ان کی ہر حالت سچی ہوتی. بس انبیاء جب اپنے حال پر نظر کرتے ہیں تو جس بلندی سے وہ اپنے حال کو دیکھتے ہیں، انہیں اپنے حال کی ہر پستی اور ہر گہرائی جو بشریت کی پستی اور بشریت کی گہرائی ہوا کرتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں. بسا اوقات جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں، ہمیں تو علم نہیں کہ وہ کتنی چاہتے ہیں، مگر اتنی زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہوتی. اگر ان کا دل چاہے جیسا کہ دل چاہتا ہے، آنند فانند ساری دنیا کو سچا مسلمان بنا دے. اس کے لیے تڑپتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اور وہ مواقع جو ان کے ہاتھ سے جاتے رہے ان پر نظر ڈالتے ہیں. وہ ہے کہ ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے جس کو کرنے سے وہ عاجز آ گئے، وہ اپنی فہرست میں گناہوں میں داخل سمجھتے ہیں. بس انبیاء کا 70 بار کا استغفار ایک بہت گہرا اور بہت اعلیٰ مضمون ہے. بلند مضمون بھی ہے اور بہت ہی گہرا مضمون بھی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رنگ اختیار فرمایا. پہلے کہا کہ گناہ نہ ہوتا تو انسان متکبر ہو جاتا. پھر فرمایا کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کے متعلق غور کرو کہ وہ اس لیے معصوم ہے کہ متکبر نہیں ہوتا، اور اس کا انکسار، اس کا اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھنا جب اس کو 70 بار تک استغفار پر آمادہ کرتا ہے تو یہ استغفار ہے جو اس کے لیے متکبر ہونے کا کوئی دور کا امکان بھی باقی نہیں رہنے دیتا. بس عام انسان جب گناہ کو اس طرح دیکھے اور اس سے بچنے کے لیے ویسی کوشش کرے جیسے انبیاء کرتے ہیں، تو یہی وہ سچی توبہ ہے جو انسان کو انکسار بھی سکھاتی ہے اور بلندیاں بھی عطا کرتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور مضمون پر حیرت انگیز روشنی ڈالتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے اور جس سے عموماً لوگ ناواقفیت کی وجہ سے غلط نتیجے نکالتے اور نیکی اختیار کرنے کے لیے کی بجائے بدیوں پر جرأت کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ خدا کے بعض بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک. اے میرے بندے جو چاہے کرتا پھر، میں نے تجھے بخش دیا ہے. کئی ایسے علماء بھی جو اپنی دانش میں بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، اس حدیث سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ہر گناہ کی چھٹی دے بیٹھتا ہے.
اور فرماتا ہے کہ اب تم آزاد ہو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اب ساری زندگی گناہوں میں ملوث رہو، ڈوبے رہو، غرق ہو جاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور تمہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ یہ مضمون بالکل غلط اور جھوٹا ہے جو اس طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان بار بار رو رو کر اللہ سے بخشش چاہتا ہے تو آخر خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا، اب تیرا جو جی چاہے تو کر۔ اس کے یہ معنی ہیں اس کے دل کو بدل دیا اور اب گناہ اسے بے تباہ برا معلوم ہو۔ فرمایا جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے تو اسے بخشتا ہے جسے بخشنے کی پہلے اسے اہلیت عطا کر دیتا ہے۔ بخشتا اس کو ہے جو گناہوں سے پاک ہو چکا ہو، جسے وہ خود گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے بخشش کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں میں ملوث رکھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں بخش دیا ہے، پہلے اس کا دل گناہوں سے دھو دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے، اب جو چاہے کر، یعنی سوائے اس کے اب تو کچھ نہیں کرے گا جو میری رضا ہو۔ اب میں نے تیرے دل کی کیا پلٹ دی۔ یہ بخشش کا مضمون ہے جو ایک عارف باللہ کے سوا کسی دوسرے کے دل پر روشن نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان مانگنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹیاں اتار کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھیں تو بعض دفعہ ایک فقرے کا ایک حصہ ہی بلا شبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو روز روشن کی طرح ثابت کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب یہ مضمون جو ہے وہ کسی کے گناہ گار کے دل پر نہیں اتر سکتا، ناممکن۔ ایک ایسا شخص جو خدا سے دور ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد کے یہ معنی پا لے تو بہت ہی جاہل اور فطری طور پر پیدائشی عملہ ہوگا جو اس حضرت مسیح علیہ السلام کے اس کلام کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکالے کہ اتنا عارفانہ مضمون ایک خدا اور نبی سے دور انسان کے دل کو روشن ہو گیا۔ فرماتے ہیں اب گناہ اسے بالطبع برا معلوم ہوگا، جیسے بھیڑ کو میلا کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا حرص نہیں کرتا کہ وہ بھی کھا لے۔ فرمایا بھیڑ جب گندگی پہ منہ مارتی ہے تو وہ شخص جس کے دل کو خدا تعالیٰ نے پاک کیا ہو، یعنی انسانی صفات حسنہ اس کو عطا کی گئی، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ بھیڑ گند پر منہ مارے اور کسی انسان کا سخت دل چاہے کہ میں بھی کھاؤں اسی طرح، جو گند بھیڑ کھا رہی ہے میں بھی اسی پر منہ ماروں؟ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے بالطبع کراہت ہے، حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔ بس وہ شخص جسے خدا فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا، اب جو چاہے کرتا پھر، مراد یہ ہے کہ اب مجھے تجھ پر کامل یقین ہے، اب میں تیری دور بھی نہیں چھوڑتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جسے میں نے بخش دیا وہ کبھی گناہ کی طرف کسی غفلت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، معمولی نگاہ سے بھی گناہ کو چاہت کی طرف اور چاہت اور پیار سے نہیں دیکھے گا، بلکہ جب دیکھے گا نفرت سے دیکھے گا، جب دیکھے گا کراہت کے ساتھ دیکھے گا۔ بس وہ کھلی چھٹی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر جو بخش دیے گئے ہوں کامل اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، اور مرتے دم تک وہ اس اعتماد کو ٹھیس نہیں لگاتے، اور یہی بقا کا مضمون ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ عالم بقا میں چلے جاتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت کی زندگی پا لیتے ہیں۔ جس طرح جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہیں، جب یہ کیفیت انسان کو اس دنیا میں نصیب ہو جائے تو یقیناً اور بلا شبہ اس دنیا ہی میں جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث اس مضمون کا ذکر فرما رہی ہے، اے مل ما شئت فقد غفرت لک،
کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے بخش چکا ہوں، اب تو جو چاہے گا کرے، تو ہمیشہ میری رضا کی باتیں کرے گا، میرے پیار کو جیتنے والی باتیں کرے گا، اور گناہ کی طرف تیرا میلان اختیار کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کثرت گناہ کی وجہ سے دعا میں کوتاہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں بعض دفعہ انسان اس خیال سے کہ میرے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں دعا میں بھی کوتاہی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب کہاں بخشا جاؤں گا، اب تو معاملہ حد اختیار سے آگے نکل چکا ہے، اتنے گناہوں کو اب کون بخشے گا؟ تو فرمایا یہ بھی جرم ہے، کثرت گناہ کی وجہ سے دعا میں کوتاہی نہ ہو۔ گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ دعا تریاق ہے، آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا۔ اس گناہ سے بچنے کا طریق بھی دعائیں ہی ہیں جو فضل الہی کو کھینچتی ہیں، اور بخشش کا مضمون صرف خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیں اور گناہوں کی دنیا سے ہجرت کر کے روحانی دنیا کی طرف چلے جائیں، ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی بڑھ چکے ہوں، ایک ہی راہ ہے تمہاری ہجرت کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ تمہیں بدی کی دنیا سے نیکی کی دنیا کی طرف ہجرت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں جو لوگ معاصی میں ڈوب کر یعنی گناہوں میں غرق ہونے کے بعد دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو مایوسی ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے جو دراصل انسان سے اس کا سارا دین چھین لیتا ہے۔ وہ لوگ جو گناہوں میں پڑھ کر سمجھتے ہیں اب تو ہم ڈوب گئے، اب دعا بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، بالآخر وہ انبیاء کے بھی منکر ہو جاتے ہیں اور ایمان کے ہر پہلو سے وہ منہ پھیر کر کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور یہ بیعت کی جز کیوں ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر جسے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز اور انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بیعت کا مضمون اپنی ذات میں خوب کھول کر یہ بیان کر کے کہ یہ بیعت جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان وہی ہے، وہی خدا کے ہاں مقبول ہوتا ہے جو اپنی جان بھی بیچ دے، اپنے مال بھی بیچ دے، اپنا سب کچھ خدا کے ہاتھ پر بیچ دے۔ اس بات کا اقرار پھر وہ بیعت کے ذریعے کرتا ہے، اور بیعت انسان کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ اور یہ بیعت جو ہے اس کا بہت ہی باریک اور لطیف مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بیعت کرنے جس کے ہاتھ پر تم بیعت کرتے ہو اس کی اپنی تاثیرات کا بھی تمہاری بیعت سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایک اور بات تھی، اور باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کے سچے برحق اور صدیق خلیفہ تھے، پھر بھی وہ بیعت جو حضرت محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کی گئی وہ اور بیعت تھی، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کی گئی وہ اور بیعت تھی۔ بس خلافت کی بیعت کو جو حضرت رسول اللہ کی اپنی خلافت تھی وہ بیعت نہیں قرار دیا جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کی جانے والی بیعت تھی۔ اور یہ فرق کیوں ہے جبکہ عہد بیعت ایک ہے؟ عہد بیعت دونوں جگہ برابر ہے، دونوں جگہ یہ عہد باندھا جا رہا ہے خدا سے کہ اے ہمارے آقا ہم نے وہ سب جانیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائیں اپنی اپنے عزیز و اقارب کی تیرے حضور پیش کرتے ہیں، اب یہ ہماری نہیں، وہ تمام اموال وہ تمام نعمتیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائیں
اب ہم یہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری جان بخشی جائے۔ اس عہد بیعت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہی وہ عہد بیعت ہے جو نبیوں کے ہاتھ پر لیا جاتا ہے، یہی وہ عہد بیعت ہے جو خلفاء کے ہاتھ پر لیا جاتا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز اور انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں، بشرطی کہ اس کے ساتھ سچا تعلق ہو، خشک شاخ کی طرح نہ ہو۔ اب ایک اور عظیم الشان مضمون ہے جو آپ نے ہم پر کھول دیا۔ اب آپ دیکھیے، درختوں کے ساتھ بھی تو پیوند کیا جاتا ہے، آموں کے ساتھ آموں کا پیوند کیا جاتا ہے، مگر اس پیوند میں مماثلت ضروری ہے اور طبیعت کا میلان ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھلدار درختوں میں سے ہر درخت کا ہر دوسرے درخت سے پیوند ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض پھلدار درختوں کا بعض پھلدار درختوں سے پیوند ہوتا ہے اور اکثر سے نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلی بات جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جب تم بیعت کا ارادہ کرتے ہو تو خدا تعالیٰ نے ایک انسان کو تمہاری بیعت لینے کا ذریعہ بنایا ہے، اس سے تمہاری فطرت کو پیوند ہونا چاہیے۔ وہ اگر فطرت کا پیوند ہوگا تو پھر اس شخص سے جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو تمہاری طرف فیوز جاری ہوں گے، اور جتنا خالص پیوند ہوگا اتنا ہی تمہارا وجود اس شخص کے رنگ اختیار کر لے گا جس کے ہاتھ پر تم بیعت کرتے ہو۔ اور اس بیعت میں خشکی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خشک لکڑی کا پیوند ایک سرسبز درخت سے ہو نہیں سکتا، یا ایک سرسبز درخت کی خشک شاخ سے اگر کوئی تر و تازہ شاخ بھی باندھ دی جائے تو وہ پیوند نہیں ہو سکے۔ تو دونوں طرف زندگی کی علامتیں ہونی ضروری ہیں۔ جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ بھی ایک زندہ شعور کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ تمہاری بیعت لے رہا ہو، اور تم بھی ایک زندہ شعور اور دعاؤں کے ساتھ اس کی بیعت کر رہے ہو، اور جانتے ہو کہ اب ایک نیا پیوند ہے جس کی بنا پر ہماری صفات میں تبدیلی پیدا کی جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ تبدیلی ضرور ہوتی ہے بشرطی کہ اس کے ساتھ سچا تعلق ہو، یعنی بیعت میں صرف ایک خشک رسمی الفاظ کا دہرانا نہیں ہے۔ اگر خشک لفظی الفاظ دہرا کر تم بیعت کرو گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے خشک شاخ کو ایک سرسبز شاخ سے باندھ دیا گیا، تو ہزاروں سال بھی بندھی رہے تو سرسبز شاخوں کی تر و تازگی تو حاصل نہیں کر سکے گی۔ بس ذاتی خلوص کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیعت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس قدر یہ نسبت ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ مضمون کتنا وسیع ہو گیا ہے اور کتنی اس میں عظمت آ گئی۔ ایک چھوٹی سی بات جو عام انسان کے لیے مسئلہ بنی رہتی ہے، اور بعض دفعہ عمر بھر کی دانشوری بھی اسے اس بات کا حل نہیں دے سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو دیکھیں کیسی وضاحت کے ساتھ کھول دیا، روز روشن کی طرح روشن کر دیا۔ بیعت کے الفاظ وہی ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے، عہد بیعت کا مضمون وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائے، لیکن کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہو، یہ مضمون ہے جو بیعت کے الفاظ میں ایک نئی زندگی اور ایک نئی عظمت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی، پھر ویسی بیعت کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں، اس دور میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو چونکہ آپ نے اپنی ذات کو کامل طور پر حضرت محمد رسول اللہ کی ذات میں کھو دیا تھا اور اپنا کچھ بھی باقی نہیں رکھا، اس لیے آپ کی بیعت اگر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت قرار دی جا سکتی ہے
تو یہی وہ بیعت ہے جس کو اس دور میں پھر دہرایا گیا ہے، مگر ذاتی طور پر نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کامل کے لحاظ سے اپنے سارے وجود کو کھو دینے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ فیض عطا کیا گیا۔ آگے جتنی بھی بیعتیں ہیں، ہوئی ہیں یا ہوں گی، ان میں اہل بیت وہی رہے گا، مگر درجہ بدرجہ اس کا تعلق اس کی ذات سے ضرور رہے گا جس نے بیعت لی ہے۔ اگر خدا کے حضور اس کا ایک خلوص اور تقوی کا مقام مسلم ہے، تو ہر بیعت کرنے والے کے اندر اسی قدر خلوص اور تقوی سرایت کرے گا، اور بیعت لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حال کو درست کرتا رہے اور درست رکھے، جہاں تک اس کا بس چلے، جہاں تک زور لگ سکتا ہے، دعاؤں کے ذریعے اور مسلسل کوشش کے ذریعے اپنا حال بہتر بناتا رہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی زندگیوں کا انحصار ہے، بہت سے اور وجود ہیں جنہوں نے اس سے مل کر زندہ ہونا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی سے ہی غافل ہو گیا تو دوسروں کی زندگی کی کیا سامان کرے گا؟ یہ ایک اور پہلو اس مضمون سے نکلتا ہے جو بہت ہی گہرا اور بہت ہی دل ہلا دینے والا پہلو ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک لڑکا، جو بارش ہو رہی تھی، پھسلن تھی، بے دھڑک اس میں دوڑا چلا جا رہا۔ آپ نے اس بچے کو آواز دی اور فرمایا، میاں احتیاط سے، پھسلن ہے کہ گر نہ جانا۔ وہ بچہ حیرت انگیز طور پر ذہین تھا، اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف دیکھا، اس نے کہا، امام صاحب میں گرا تو میں ہی گروں گا، آپ احتیاط سے قدم رکھیں، کیونکہ آپ گرے تو ایک زمانہ گر جائے، آپ کے ساتھ بہت سی زندگیاں وابستہ ہیں۔ کتنا حیرت انگیز مضمون ہے جو اس لڑکے نے اپنی حاضر جوابی کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ کے سامنے رکھ دیا، اور ہمیشہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مضمون بیان فرمایا ہے یہ بہت ہی وسیع ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے، مگر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، بہت ہی وسعت رکھنے والا مضمون ہے، جو مسائل بڑے بڑے دانشوروں سے حل نہ ہو سکے کہ بیعت اگر ایک ہی ہے تو پھر فرق کیوں پڑتے ہیں، بیعت اگر ایک ہی ہے تو نبی کی بیعت اور کیوں ہے، خلیفہ کی بیعت اور کیوں ہے، ایک خلیفہ کی بیعت کیوں اور ہے، دوسرے کی کیوں اور ہے، مجدد کی بیعت ایک اور رنگ کیوں رکھتی ہے۔ یہ سارے مسائل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مختصر تحریر میں کھول دیے، اور ایک اور مضمون ہم پر یہ روشن کر دیا کہ تم اگر بیعت سے استفادہ نہیں کرتے تو لازم نہیں کہ قصور اس کا ہے جس کے ہاتھ سے تمہیں بیعت کی، کیونکہ اگر تم نے اپنا پیبند صحیح نہ باندھا، اگر سچائی اور خلوص کے ساتھ بیعت نہ کی، اور اگر تم اس عہد بیعت پر کامل خلوص اور وفا سے قائم نہ رہے، اور جس کی بیعت کر رہے ہیں اس سے پیار اور محبت کا سچا گہرا تعلق نہ رکھا، تو پھر وہ بیعت تمہیں فائدہ نہ دے گی، بلکہ پیبند ہونے کے باوجود وہ صفات تمہیں سرایت نہیں کریں گی۔ جہاں تک درجہ بدرجہ صلاحیتوں کا مضمون ہے، یہ تو ایک ایسا مضمون ہے جس میں کوئی بھی ایسی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ اس مقام پر آ کر کوئی بیعت لینے والا بیعت لینا چھوڑ دے، کیونکہ اس کا وہ مرتبہ نہیں جو پہلوں کا مرتبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے ایک منافقانہ حالت میں کہا کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کی بیعت کرتے تھے، ان کے اندر تو یہ باتیں تھیں جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، ان میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو وہ بیعت کرنے والے تھے وہ اور تھے، اور جو میری بیعت کرنے والے ہیں وہ اور ہیں، ان میں بھی تو، اس پر بھی تو غور کرو۔ تو ہر بیعت کرنے والے کا اپنا مقام اور مرتبہ بھی ایک ہے، اس کا اپنا اخلاص بھی ہے، بس لازم نہیں کہ جس کی بیعت کی جائے اسی کا قصور ہو کہ تم بیعت تو کرتے ہو مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
تمہارا بھی قصور ممکن ہے تم نے پورے اخلاص کے ساتھ اپنی سب شاخوں کو اس کے ساتھ پیوند کے لیے آگے نہیں بڑھایا، بلکہ خشک ہاتھ بڑھایا ہے، گویا خشک ٹہنی کا پیوند اس سے کر دیا۔ بس یہ بہت ہی وسعت والا مضمون ہے، اور یہی حقیقی ہجرت ہے۔ روحانی ہجرت کی اس سے بہتر تمثیل ممکن نہیں، کیونکہ جب آپ آم کے ایک پودے کو اکھیڑتے ہیں ایک جگہ سے، خواہ اس کی کیسی بد صفات کیوں نہ ہو، جب اس کو زمین سے اکھیڑتے ہیں اور اس کی ایک شاخ کو کسی ایسے سرسبز آم کی شاخ سے پیوند کر دیتے ہیں جو آم تو ہے لیکن مختلف صفات کا آم ہے، اعلیٰ درجے کی صفات کا آم، اس سے جو آم پیدا ہوتے ہیں وہ وہی مزہ رکھتے ہیں، وہی رنگ و بو رکھتے ہیں جو اس آم کے ہیں جس کے ساتھ پیوند کیا گیا، بشرطی کہ وہ شاخ جو کاٹی گئی تھی یا جو پودا اکھیڑ کر دوسری جگہ لے جایا گیا تھا اس کے اندر خلوص نیت ہو، یعنی مالی نے خلوص نیت کے ساتھ احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پیوند کیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر لازماً وہ صفات تبدیل ہو جاتی ہیں اور نئی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آموں کی بھی کتنی قسمیں ہیں۔ ہمارے قادیان کے باغ میں جو حضرت مسلم موعود نے اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شوق سے لگوایا تھا، اس میں 117 یا اس سے کچھ زائد قسمیں تھیں، اور وہ سارے پیوندی تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرا پیوند جب تک خاص الخاص یا ثمر بہشت سے نہ ہو میں ویسے ہی ٹھیک ہوں، تو اس کی بڑی جہالت ہوگی۔ اس لیے اگر آج کوئی یہ کہے کہ پہلے خلفاء نہیں رہے جن کے تقدس اور علو مرتبت کا یہ حال تھا، کہ اب ہمیں اس خلیفہ کی بیعت کی کیا ضرورت ہے، تو وہ ویسے ہی جاہل ہوگا، کیونکہ وہ خلفاء آپس میں مرتبہ میں ویسی ہی کمی بیشی رکھتے ہیں جیسے انبیاء خدا کے نزدیک کمی بیشی رکھتے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض دوسروں پر فضیلت بخشی۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے رسول ابراہیم کو تو یہ عظمت تھی اس لیے اس کی بیعت کی گئی، اب میں داؤد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اب میں اسماعیل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اب میں سلیمان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ وقت کے لحاظ سے جو تمہیں نصیب ہے وہ خلافت ہے، اور خلافت اگر اپنے آپ کو سنوارنے میں پوری طرح کامیاب نہ بھی ہو سکی ہو، اور دعاؤں کی کمی کی وجہ سے یا اپنے نفس کی نگرانی کی وجہ سے اس میں رکھنے بھی ہوں، تب بھی تمہارے لیے وہی سب سے پاک نمونہ ہے، اور اس سے پیوند کے سوا تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں۔ اگر اس کے پیوند سے منہ موڑو گے تو دنیا میں کہیں کے بھی نہیں رہو، ایک ناپاک اکھڑے ہوئے پودے کی طرح تمہاری مثال ہو جائے گی، جس کی جڑیں ایک دفعہ اکھڑ جائیں تو نہ وہ مشرق کا رہتا ہے نہ وہ مغرب کا، ہوائیں جس سے چاہیں اسے اکھاڑ کے لے جاتے ہیں۔ بس پیوند لازم ہے اور پیوند بیعت لازم ہے۔ ہاں تمہارا بھی فرض ہے کہ دعائیں کرو کہ جس کے ساتھ پیوند بیعت کرتے ہو اللہ تمہیں پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اس پیوند کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے، اور تمہارا بھی فرض ہے کہ دعائیں کرو کہ اللہ اس کو بھی توفیق بخشے کہ وہ خدا کی نظر میں جو اس سے تقاضے کیے جاتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی توفیق پائے، اور اللہ تعالیٰ دن بدن اس کی حالت بہتر کرتا چلا جائے، کیونکہ جب اس کی حالت بہتر ہوگی تو تمہاری بھی حالت بہتر ہوگی۔ بس بیعت کر کے عناد اور دشمنی اور طعن و تشنیع کا تعلق جو ہے اس عہد بیعت کو فسخ کر دیتا۔ بیعت کے بعد تمہارا بھی فرض ہے اور اس شخص کا بھی فرض جس کی تم بیعت کرتے ہو، جو مسلسل دعاؤں کے ذریعے یہ توفیق مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی اور توفیق عطا کرے، ایسی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے جس کا دوسرا نام ہجرت ہے، جس کے بعد گناہوں کی ادنا زندگی کی طرف لوٹنے کا دھیان تک دل میں کبھی نہ آئے، ہمیشہ کے لیے وہ دھیان وہ تعلق دلوں سے ٹوٹ کر ایسا نابود ہو جائے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔
حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کو ایک صدیقیت کا مقام حاصل تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی، اس میں یہی ہجرت کا مضمون ہے جو ظاہری طور پر بھی ہوئی اور روحانی لحاظ سے بھی ایسی کامل ہوئی کہ جس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر میں ہمیں ملتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت کے بعد، تو خیال یہ تھا کہ چند دن ٹھہریں گے، استفادہ کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں۔ اس نیت سے آئے، ایک گھر بنا رہے تھے، وہ ابھی آخری تکمیل کے مراحل کو نہیں پہنچا تھا، دیواریں کچھ کھڑی تھیں، کچھ ابھی بنی نہیں تھیں، کچھ چھتیں پڑ گئیں، کچھ نہیں پڑی تھی، اور بھی بہت سے کام تھے جو ادھورے چھوڑ آئے تھے۔ اس نیت سے آئے کہ میں امام سے فیض حاصل کر کے واپس جاؤں گا اور پھر آؤں گا اور پھر جاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب وہ اجازت مانگتے تھے تو حضور فرماتے تھے کچھ ابھی اور ٹھہرے، پھر کچھ عرصے کے بعد اجازت مانگتے تھے تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے ابھی کچھ اور ٹھہرے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر پیغام بھیج دیں کہ آپ نے اپنا یہ وطن بنا لیا، اب یہیں کے ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے کسی کے سوال کے جواب میں یہ بیان فرمایا، وہ دن اور آج کا دن یعنی موت تک، آخر وقت تک کے مجھے اس گھر، اس وطن کا خیال تک کبھی دل میں نہیں آیا، کوئی دل میں اشارتاً بھی حسرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ مکان جس کو میں بنا رہا تھا اسے مکمل تو کروا لوں۔ کبھی دل میں یہ وہم تک نہیں گزرا کہ کاش میں دیکھ تو لوں کہ وہ کیا چیز تھی اور اب بن کے کیسا لگتا ہے۔ سمجھتے ہیں وہ تو مٹ گئی چیزیں، وہ ساری یادیں محو ہو گئی، وہ موت کے بعد انسان ایک نئی دنیا میں آ پہنچا ہے۔ یہ وہ ہجرت ہے جو حقیقی اور روحانی ہجرت ہے، یہی وہ توبہ ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقبول توبہ قرار دیتے ہیں، یہی وہ عہد بیت ہے جس کی طرف قرآن ہمیں بلاتا ہے۔ پس جب آپ کو خدا تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اپنے عہد بیت کو پورے خلوص اور سچائی کے ساتھ قائم رکھیں، اور محبت اور دل کی گہرائی کے تعلق سے یہ تعلق باندھیں اور اس کی حفاظت پر معمور ہو جائیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنی کسی چیز کی قدر نہ ہو تو تم اٹھا کے گھر کے کونے میں پھینک دیتے ہو، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو۔ دیکھو کتنی کتنی حفاظت کے سامان تم نہیں کرتے، کیسا کیسا خیال کرتے ہو کہ اس طرف سے بھی خطرہ ہے، اس طرف سے بھی خطرہ ہے، ہر خطرے کی راہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بس یہ عہد بیت ہے جو سب عزیز چیزوں سے عزیز تر ہے، یہ اگر مقبول ہو جائے تو تمہاری زندگی اس دنیا کی زندگی بھی مقبول ہے، اور تمہاری زندگی یعنی اس دنیا کی زندگی بھی مقبول الہی ہوگی، اور اس سے بہتر اور کوئی سودا نہیں ہے۔ بس اے پاکستان سے ہجرت کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہو، جرمنی میں ہو یا فرانس میں یا ہالینڈ یا پولینڈ میں یا امریکہ یا افریقہ یا دوسرے ممالک میں ہو، یاد رکھو ایک ہجرت تو ہو گئی، اور اس ہجرت سے جو خدا نے وعدے فرمائے تھے وہ تمہیں پورے کر دیے۔ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اس ہجرت کے نتیجے میں تمہیں تنگیاں نہیں بلکہ وسعتیں عطا کی گئیں، اور خدا نے ایک بھی وعدہ نہیں جو ٹال دیا ہو، ہر وعدہ ہجرت کی برکتوں کو تمہارے ساتھ پورا کر دیا۔ بس اب پوری مستعدی کے ساتھ، کامل خلوص کے ساتھ وہ ہجرت کرو جو ہجرت بدیوں کے ملک سے نیکیوں کے ملک کی طرف ہجرت ہوا کرتی ہے، لیکن یہ وہ ہجرت ہے جس کے بعد لوٹ کر جانا نہیں، جس کے بعد مڑ کر دیکھنا نہیں کہ کن لوگوں کو، کن بد لوگوں سے ہم نے نجات پائی ہے، کن دوستیوں کو چھوڑا ہے، کن تعلقات سے روگردانی کی ہے، کن عزیز آرام گاہوں کو ہم ترک کر کے آئیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی مثال میں نے اسی لیے پیش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کے عین مطابق یہ مثال ہے کہ جب چھوڑتے ہو تو پھر بالکل چھوڑ جاؤ اور بھول جاؤ کہ تم کہاں رہا کرتے تھے، کس دنیا میں بستے تھے، وہ سب آرام تج کر دو اور ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاؤ، اور یاد رکھو
کہ جس خدا نے دنیاوی ہجرت کے نتیجے میں اپنے کیے گئے وعدے تمہاری توقعات سے بھی بڑھ کر پورے فرمائے، وہ تمہاری روحانی ہجرت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تم پر موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا دل تسکین سے نہ بھر جائے، جب تک وہ سب لذتیں سینکڑوں گنا زیادہ تمہیں عطا نہ کی جائیں جن لذتوں کو خدا کی خاطر تم نے چھوڑا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہجرت آپ کریں تو سب دنیا آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو۔ یہی وہ ہجرت ہے جو انسانی زندگی کا آخری مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، ایک بچہ جس نے سرخ نکھر اور بشرٹ پہنی ہوئی ہے، اپنا نام عزیز محمود بتاتا ہے، والد کا نام عبدالعزیز اور والدہ کا نام غزالہ۔ کمیونیکیشن کے دفتر میں یہ بچہ موجود ہے۔ جن صاحب کا ہے وہ فوری طور پر کمیونیکیشن کے دفتر سے رابطہ کریں اور اپنے بچے کو سنبھال لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان